الله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. تو آج کل ہم نے العقیدۃ الطحاویہ یعنی کتاب کے نام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ہم اپنے عقائد اپنی دین کے اصول جو ہے پڑھیں گے کہ کون سے عقائد پر ایمان لانا واجب ہے اور کون سے پر ایمان لانا واجب نہیں ہے. تو اس میں جو ہے 105 عقیدے ہیں، اگرچہ ہے چھوٹے چھوٹے ایک دو لائن کے ہیں، لیکن ہے اس کی کافی تفصیل ہوتی ہے. جس طرح ایک حدیث ہوتا ہے اس کا کافی زیادہ 1-2 لائن کا حدیث ہوتا ہے، لیکن اس کا کافی زیادہ تفصیل ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ عقیدۃ الطحاویہ جو ہے وہ اس میں بھی تفصیل ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے خلاصتاً ذکر کریں. پھر باقی جو ہے وہ المحند المفند اس کو ہم انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ شروع کریں گے اس کو، اور شرح عقائد جب عقیدۃ الطحاویہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے. تو ہم آج العقیدۃ الطحاویہ کے مصنف کے حالات پڑھیں گے کہ یہ عقیدۃ الطحاویہ کس نے لکھا ہے. تو یہ امام جعفر رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے. کس نے؟ العقیدۃ الطحاویہ امام جعفر رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے. اس کا نسب ان کا نام جو ہے وہ احمد ہے، اور کنیت جو ہے ابو جعفر ہے. ان کے والد صاحب کا نام محمد ہے، اور ان کی کیا نام دادا کا نام جو ہے سلامہ ہے. تو اس کا سلسلہ نسب کچھ یوں بنتا ہے: امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامت بن سلامت بن عبد الملک الازدی الحجری المصری الطحاوی. اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے رہنے والا تھا. حجری اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حجر ہی کے رہنے والا تھا. ایک کہا تھا مصری، اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مصر کی مصر کیا تھے ملک میں رہ رہا تھا. اور طحاوی اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ طحا جو ہے وہ مصر کا ایک گاؤں کا نام ہے. طحا یہ مصر کا گاؤں کا نام ہے، تو اسی وجہ سے اس کو طحاوی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے الحنفی. تو یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ حنفی ہے. تو اسی وجہ سے اس کو الازدی الحجری المصری الطحاوی الحنفی کہا جاتا ہے. اس کی ولادت کے بارے میں جو ہے 2 اقوال ہے کہ یہ کون سے، ابھی یہ قریب ہی کے زمانے میں گزرا ہے، اتنا بھی قریب نہیں ہے لیکن قریب ہی گزرا ہے. ان کی اس کے بارے میں ولادت کے بارے میں جو ہے 2 قول ہے. ایک قول جو ہے اس کے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ابن یونس کے نزدیک جو ہے اس کی ولادت جو ہے 239 ہجری میں ہوا ہے. کہاں پر 239 ہجری میں ہوا ہے. جبکہ دوسری بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، 230 میں سمجھا کہ 230 ہجری میں جو ہے اس کا ولادت جو ہے ہوا ہے. اس کی ابتدائی تعلیم جو ہے کچھ یوں ہے کہ آپ کی تربیت جو ہے ایک بہت بڑے گھرانے میں ہو گئی ہے. علم اور فضل گھرانے میں اس کی نشو و نما ہوئی ہے. آپ کے والد جو تھے وہ بھی اہل علم میں سے بہت بڑے ماہر تھے، اور اشعار میں بھی بصیرت رکھتے تھے. اور آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد تھی. کیا تھی؟ سبحان اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد تھی. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ عمومی طور پر جو تھے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہی میں اٹھنا بیٹھنا، ظاہر سی بات ہے والدہ کے ساتھ جو ہے والد محترمہ کے ساتھ لین دین کی وجہ سے، تو اسی وجہ سے یہ شروع میں شافعی المسلک تھے. کیا تھے؟ شافعی المسلک تھے. اور اسی طرح امام مزنی رحمہ اللہ جو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی والد کیا تھے؟ ماموں تھے. کیا تھے؟ ماموں تھے. تو وہ بھی جو تھے وہ شافعی المسلک تھے. تو اسی وجہ سے امام ابو جعفر رحمۃ اللہ یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بھی شروع میں جو ہے شافعی المسلک ہی تھے. کیا تھے؟ شافعی المسلک ہی تھے.
کیونکہ ان کا گھرانہ جو تھا وہ شافعی المسلک تھا، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ بھی شافعی المسلک تھے. لیکن پھر جو ہے 20 سال کی عمر میں جو ہے، یعنی 20 سال وہ شافعی المسلک رہے، پھر 20 سال کے بعد جو ہے وہ حنفی مسلک میں جو ہے کنورٹ ہو گئے. کیا ہو گیا؟ کنورٹ ہو گیا. اب وہ خود ہی حنفی بننے کی بہت ساری وجوہات بیان فرماتے ہیں. پہلا وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ میں جب بھی اپنے ماموں کو امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا، وہ ہمیشہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کی کتابوں کا مطالعہ فرماتے تھے. تو مجھے جو ہے اس سے متاثر ہوئے کہ یہ واقعی جو ہے یہ حنفی مسلک جو ہے یہ واقعی وسیع ترین جو ہے مسلک ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو گیا، میں اس سے متاثر ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد شروطی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے ماموں کے مذہب کو ترک کیوں کر دیا. وہ خود اپنا وجہ بیانتے ہیں. تو انہوں نے یہی وجہ بتا دی جو میں نے بتا دیا تھا، کہ وہ ہمیشہ اپنے ماموں کو حنفی کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہوتے دیکھتی. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ حنفی مسلک کی وسعت کو دیکھ کے انہوں نے حنفی مسلک اختیار کی. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے دوسرا وجہ یہ بھی بعض مفسرین متکلمین نے بیان فرمائی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں کے مابین جو ہے بڑے بڑے علمی معارک انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے. اور ہمیشہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں کو جو تھا وہ کیا ہوتی تھی، مناظرے میں جیت ہوتی تھی. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بھی حنفی مسلک ہو گیا. تیسرا وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بکار ابن قتیبہ، یہ بہت بڑے قاضی لوگ تھے، جج لوگ تھے، بکار ابن قتیبہ، اس طرح ابن ابی عمران، ابی حازم، یہ بڑے بڑے شیوخ. وہ فرماتے کہ جب وہ عدالت میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، فیصلہ دیتے تھے، تو وہ ہمیشہ خود کو حنفی ظاہر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مذہب کے وقت جو ہے وہ خود کو حنفی مسلک جو ہے وہ حنفی ظاہر کرتے تھے، حالانکہ وہ تھے شافعی المسلک. تو اس سے بھی معلوم ہوا ان کو کہ بصیرت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہ واقعی حنفی جو ہے بہت بڑا مسلک ہے. اچھا، تو یہ چند وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو گیا، وہ شافعی مسلک سے کنورٹ ہو گئے، حنفی مسلک کی طرف چلے گیا. تو ان کے ماموں نے جو ہے اس کو یہ بدعا دی کہ آپ کبھی بھی اس حنفی مسلک سے جو ہے وہ کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ فائدہ حاصل نہیں کریں گے. کہ آپ نے شافعی مسلک کو چھوڑ کر حنفی مسلک کی طرف وہ کیا کر دیا، روح اختیار کی. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے ماموں امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ جب بھی ان کو کوئی، کیونکہ اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، تو انہوں نے تو وہ جب بھی کسی کو مسئلہ بتاتے تھے یا کوئی بھی دین کا کام کرتے تھے، تو ساتھ میں یہ بھی بیان فرماتے تھے کہ میرے ماموں پر جو ہے وہ کیا ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحم کرے کہ ان کی بد دعا جو ہے میرے اوپر نہیں لگے. مطلب اس کا بد دعا جو ہے اس کا برعکس ہو گیا. انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتی، حالانکہ میں تو اس سے اور بھی زیادہ فائدہ، لوگ مجھے فقیر سمجھتے تھے. اسی وجہ سے وہ کیا ہے، ہمیشہ جب بھی جو ہے وہ مسائل کی پوچھ تاچھ میں لگے ہوتے یا کسی کو فتویٰ دیتے، تو ہمیشہ وہ اپنے ماموں کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، دعا، رحم کی دعا فرماتے تھے. تو اسی وجہ سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے علماء کا بہت اچھا وہ ہے، سمجھ آ گئے. تو ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ایک قابل اعتماد عاقل فقیہ تھے. کیا تھے؟ قابل اعتماد عاقل فقیہ تھے. اس طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی تالیفات کا مطالعہ کرے تو ان کی علمی مقام اور اس طرح اس کی علمی وسعت کو معلوم، اس کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے بہت بڑے فقیہ ہیں. اور اس کی تصنیف میں سے جو ہے میں آپ لوگوں کو مختصر بیان کروں گی. ایک تو جو ہمارے سامنے ایک کو بہت بڑا ان کا ذخیرہ ہے جس کو العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے مشہور ہے. ایک جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے ہم پر جو ہے اس نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمارے لیے جو ہے ہمارے عقائد کو جو ہے ایک ہی رسالے میں جو ہے ایک کتاب میں جو ہے وہ جمع کر لیا. اسی طرح شرح مانع الاثار، یہ بھی جو ہے درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے. یہ بھی کس چیز کی کتاب ہے؟ حدیث کی، مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے. اس طرح یہ شرح معانی الاثار،
یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس کی بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی انہوں نے لے کے آیا۔ اس طرح شرح مشکل الآثار، یہ بھی جو ہے حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے۔ اس طرح مختصر الطحاوی فی الفقہ الحنفیہ، یہ بھی انہی کی تصنیف ہے۔ اس طرح العقیدہ، یہ تو میں نے بتا دی۔ اس طرح سنن الشافعی، سمجھا گیا، اس نے یعنی وہ روایات ہیں جو کہ انہوں نے اپنے اماموں سے، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے سنے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، تو انہوں نے جو ہے سنن شافعی میں جو ہے یہ تمام روایات جو ہے ان کو جمع کیا ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ کیا کیا ہے، یہ اس کا کتاب ہے۔ اس طرح اس یہ ہے چھوٹی سی کتاب، لیکن ان کے بہت سارے شروحات ملتے ہیں۔ ایک جو ہے ہمارے استاد محترم مولانا مفتی ذاکر حسن نعمانی صاحب، جامعہ عثمانیہ پشاور کا جو ہے وہ ہے، تو ان کا بھی ایک شرح ہے تحفۃ عثمانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن میرے ساتھ میں یہ بتا دیجیے گا کہ انہوں نے ہمیں ایک کاپی لکھوائی تھی، صحیح ہو گیا، ہماری باجی کا یہ استاد ہے تو ہمارے واسطے سے بھی ہمارا شیخ ہی بنتا ہے، تو وہی باجی نے ہمیں یہ عقیدۃ الطحاویہ پڑھایا، تو اس وجہ سے جو ہے اگرچہ وہ شرح جو ہے وہ منطقی شرح ہے، اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو آسانی سے، اس وجہ سے میں جو جتنا آسانی کے ساتھ پڑھاؤں گی تو آپ لوگ وہ نوٹ کر لیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ باقی ان کے علاوہ بھی بہت زیادہ جو ہے اس پر عقیدۃ الطحاویہ پر بہت زیادہ کام ہو گئی، اس کو آگے پلا کر شرح عقائد کا جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ خدمت جو ہے ہمارے سامنے آئے۔ بہرحال امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کیا ہے، ایک ناز اور نیاب جو ہے، یہ ایک ہماری طرف جو ہے ایک ہدیہ ہے، جس کے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ کیا کر لیا، چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو یہ کچھ ہم نے بتا دیا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مصنف کے حالات کے بارے میں۔ دوسری بات آپ لوگ یہ یاد رکھ لو، جس طرح ہم فقہ میں یہ بات پڑھ لیتے ہیں کہ ائمہ اربعہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو اسی طرح یہ ائمہ اربعہ جس طرح فقہ میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی اختلافات آئیں گے، سمجھا گیا، یہاں پر عقیدے میں اختلاف آئیں گے، لیکن ائمہ اربعہ کا جو ہے اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ ائمہ اربعہ کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، اس کو اہل حق بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جس کو یعنی جو بھی لوگ جو ہے جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جس راستے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس حق کی طرف خود کو منسوب کیا ہے، اور ان کو دلائل اور براہین سے ثابت کرنا اور ان کے رب کے نزدیک صحیح ہو، اس کو اہل سنت والجماعت اور اس کو فرقہ ناجیہ اور اس کو اہل حق کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو ہے کچھ اور بھی باطل عقائد ہے۔ دیکھو تو اب ائمہ اربعہ، کیا ائمہ اربعہ میں جو ہے یہ تمام کو چار ہم کہتے ہیں نا، یہ چاروں ائمہ جو ہے یہ برحق ہے، تو اس کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے، اس کو اہل سنت والجماعت کا نام کیا جائے، کیونکہ عقیدے میں ہمارے درمیان کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہمارے درمیان کسی کے بھی اختلاف نہیں ہے، اس کے ہمارے برخلاف جو ہے اہل سنت والجماعت کی برخلاف جو ہے ہم جو اختلافات آگے جو ہے عقائد میں جو ہمارے ساتھ اختلاف کریں گے، اس میں جو ہے ہمیں آپ لوگوں کے سامنے کچھ فرقے جو ہے وہ پیش کروں گی۔ ان میں سے پہلا فرقہ ہے معتزلہ۔ کیا؟ معتزلہ، یہ شرح العقائد میں بھی یہ نام آئے گا، عقیدۃ الطحاویہ میں بھی آئے گا۔ معتزلہ یہ عمر بن عبید اور واصل ابن عطا اور ان کے ساتھیوں کا ایک باطل فرقہ ہے، صحیح ہو گیا۔ انہوں نے جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت سے جدائی اختیار کی تو اعتزال کی وجہ سے، یعنی علیحدگی کی وجہ سے ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں جدائی کو، تو انہوں نے جو ہے یہ واصل ابن عطا جو ہے وہ کسی بات میں حسن بصری رحمہ اللہ کا شاگرد تھے، انہوں نے جدائی اپنے استاد سے اختیار کی، تو اس کو فرقہ باطلہ کہا جاتا ہے، معتزلہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، پھر وقتاً فوقتاً جو ہے پھر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا اختلاف کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا اختلاف کرتے ہیں۔
اس میں دوسرا ہے فرقہ مشبہہ. کیا کہا جاتا ہے؟ فرقہ مشبہہ. فرقہ مشبہہ جو ہے یہ بھی ایک فرقہ ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں. جس طرح ہمارے کان، آنکھ وغیرہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کان اور آنکھ وغیرہ ہے. نعوذ باللہ من شرور انفسنا. اس طرح ایک اور عقیدہ ہے فرقہ مجسمہ. کیا کہتے ہیں؟ فرقہ مجسمہ. فرقہ مجسمہ جس طرح جسامت سے نکلا ہے، یہ بھی کہتے ہیں، یہ ایک اور فرقہ ہے، یہ بھی عقائد میں آئے گا. فرقہ مجسمہ وہ فرقہ کہلاتا ہے جس کو جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جسامت مانتے ہیں، جسم اور بدن مانتے ہیں. سمجھا کہ ہم تو جسم نہیں مانتے نا، کمائے لی تو بشانی. اس کے بعد ایک اور جہمیہ فرقہ ہے، یہ جہم ابن صفوان. یہ جہم ابن صفوان کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جہمیہ ہی ایک فرقہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور فرقہ ہے قدریہ. کیا ہے؟ قدریہ. قاف دال را یا ہا. قدریہ فرقہ ہے جو انسان کو ہر اپنے فعل کا خالق مانتا ہے. یہ آگے انشاءاللہ وقت صرف آپ لوگ نام یاد کر لیں. ایک اور فرقہ ہے، اس کو کہتے ہیں جبریہ. کیا؟ جبریہ، جو کہ جبر کرتے ہیں. یعنی انسان کہتے ہیں کہ انسان بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بالکل مجبور ہے، مجبور محض ہے. یہ ہو گئے کچھ عقائد. اس کے علاوہ قادیانیت تو آپ لوگ جانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ کافر ہے، نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، مردار. تو اس کا وہ قادیانی. اس طرح بریلوی، یہ احمد رضا خانی بریلوی کی پیروکار ہے. یہ بھی جو ہے ان میں بھی جہلا کی تعداد زیادہ ہے. بہرحال لیکن اگرچہ یہ کافر نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پر جو ہے آگے بات ہوگی. اس طرح سے نیچریت، جو نیچرلسٹ ہوتے ہیں نا، تو یا سرسدیت بھی اس کو کہتے ہیں. یہ سر سید احمد خان کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. یہ اس ہی کے کچھ افکار ہے. صحیح ہو گیا. اس طرح ایک اور ہے سیکولرزم، جس کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آزاد ہے. یہ بھی آج کل جو ہے، اگر میں کہوں آج کل دنیا کے اعتبار سے یہ جبری یا قدری، اگر اس کے افکار ابھی موجود ہے، لیکن بعین ہی اس معتزلہ یا بعین ہی قدریہ یا بعین ہی کیا مشبہہ مجسمہ بعین ہی ان لفظوں کے ساتھ کوئی فرقہ موجود نہیں ہے. اگرچہ ان کے افکار ابھی بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے پائے جاتے ہیں، لیکن یہ سیکولرزم جو ہے، دنیویت جس کو کہا جاتا ہے، یہ آج کل جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے بہت بڑا خطرناک ہے. سمجھ آ گئی ہو؟ یہ خود کو کیونکہ یہ خود کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ دیندار سمجھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خود کو جو ہے وہ دیندار سمجھتے ہیں، اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں. اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں. اگر ہم مسلک کو نہ چھیڑتے تو پھر انبیاء کرام کیوں نازل ہوئے؟ صحیح ہو گیا نا. کیونکہ انہوں نے تو کفاروں کی، مشرکینوں کی، ان سب پر جو ہے وہ فتح لگائے، ان کی مذہب کو چھیڑا ہے. تو پھر یہ تو نبوت کے خلاف جو ہے یہ تو نعرہ بازی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اس فلسفہ جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے، ہمارے مذہب اسلام کے لیے جو ہے، یہ آج کل کے دور میں جو ہے تقریباً یورپ، امریکہ، یہ ساری سیکولرزم ہی میں جو کہ بندش میں جو ہے وہ باندھی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ فتنہ جو ہے ہمارے مسلمان قوم کے لیے جو ہے، بلکہ دیگر اقوام کے لیے بھی جو ہے وہ فتنے کا بہت بڑا بحث ہے. یہ تبلیغ اور جہاد کے خلاف جو ہے وہ سازشیں لگاتے ہیں. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں کچھ. تو اب یہ جو ہے یہاں پر جو ہے یہ کچھ باطل فرقے ہم نے بتا دیا. اب تھوڑا سا جو ہے ہم ائمہ اربعہ اہل سنت والجماعت کے پاس جاتے ہیں. ہم نے کہہ دیا کہ ائمہ اربعہ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. پھر اہل سنت والجماعت کی خود جو ہے دو کیٹیگریز ہے. یعنی اس کے جیسے کہتے ہیں نا کہ یعنی ایک جگہ راستہ جاتا ہے، ایک راستے سے جاتا ہے، ایک دوسری راستے سے جاتا ہے، تو پہنچنا وہی منزل مقصود تک پہنچنا ہے. تو ان دونوں کا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. اہل سنت والجماعت میں جو دو ہے، صحیح ہو گیا، حنفی مسلک، شافعی مسلک. تو ہم جس طرح جو ہے فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے اقوال لیتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے ہم
عقائد میں ابو شیخ ابو منصور ماتوریدیہ، کیا شیخ ابو منصور ماتوریدیہ، میں یہاں پر لکھ بھی دیتی ہوں کہ ماتوریدیہ اس طرح لکھے جاتا ہے، شیخ ابو منصور ماتوریدیہ کے بارے میں کیا ہوتے ہیں، ہم عقائد میں انہی کی تقلید کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، عقائد میں انہی کی تقلید کرتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کا تقلید کرتے ہیں عقائد میں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کس چیز کے، ابو موسیٰ الاشعری، شیخ ابو الحسن الاشعری جو بہت شہرت رکھتے ہیں، ان ہی میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس ہی کا کیا کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، صحیح ہو گیا، باقی جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ابو موسیٰ ابو منصور ماتوریدیہ، شیخ ابو الحسن الاشعری، یہ دونوں ہی جو ہے وہ کس چیز کے، اہل سنت والجماعت کے افراد ہیں، میں نے بتا دیا کہ ان دونوں کے یعنی ایک اگرچہ ایک یکا دکا ایک دو مسئلے میں صرف اختلاف ہے ان دونوں کا عقائد میں، اور وہ بھی عقائد میں حقیقتاً اختلاف نہیں ہے بلکہ لفظاً اختلاف ہے، وہ کسی طرح ایک جگہ پر جانا ہے، ایک امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے جو ہے ایک راستہ اپنا لیا، اور شیخ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے دوسرا راستہ اپنا لیا، لیکن دونوں بر وقت پہنچے ایک ہی منزل تک، تو یہ لفظی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف ان کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ائمہ اربعہ جو ہے یہ تمام کو ہم اہل سنت والجماعت اور تمام ائمہ اربعہ کو ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، برحق مانتے ہیں۔ یہ تو یہاں تک بات ہو گئی، اب شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج جو ہے وہ تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل سے جو ہے انشاءاللہ العزیز وہ پڑھ لیں گے، یہاں پر ابتدائی باتیں پڑھ لیں گے، پہلے کل سے جو ہے کیا پڑھیں گے، عقائد جو ہے ہم شروع کریں گے، کیونکہ کل جو ہے وہ بدھ بھی ہے نا، تو بدھ کے وقت کہتے ہیں کہ جو کتاب کا ابتدا کیا جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز تکمیل تک پہنچے گا۔ تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیشہ جب بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہر کتاب جب بھی جو ہے کس چیز سے، ہر کتاب جو ہے وہ حمد اور تسمیہ سے جو ہے اس کا ابتدا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا به فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ ہر عظیم امر، ہر عظیم کام کہ جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے تو وہ جو ہے بھی برکت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بھی برکت ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں قال الشیخ الامام الفقیہ علم الانام حجت الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی المصری رحمۃ اللہ علیہ، امام شیخ، یہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے، شیخ قال شیخ، امام شیخ اور فقیہ فرماتے ہیں علم الانام، جو کہ کیا ہے، مخلوق کا سردار ہے، حجت الاسلام ہے، اسلام کا دلیل ہے، ابو جعفر یعنی امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ، الوراق جو کہ وراق ہے، الطحاوی جو کہ طحاوی ہے، المصری جو کہ مصری ہے، وہ فرماتے ہیں۔ تو میں نے تو بتا دیا فقیہ کو فقیہ یعنی فقیہ جو ہے اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ فقہ میں بھی جو ہے وہ کافی جو ہے یہ بہت علم اس کا وسیع ہے، میں نے بتا دیا کہ وہ یہ شرح معانی الاثار کے بارے میں اسی طرح جو ہے بہت سارے جو ہے فقہ ان سے مروی ہے، اسی وجہ سے اس کو فقیہ کہا جاتا ہے، مخلوق کا سردار تو یہ کوئی ڈکی ہوئی چیز کی بات نہیں، کیونکہ اس کا علم اور فضل جو ہے وہ بہت بڑا ہے، حجت الاسلام، اسلام کا دلیل ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے عقائد لے کے گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے، ابو جعفر یہ تو ان کا کنیت ہے، کیونکہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ جعفر رحمہ اللہ ان کا بیٹا تھا، الوراق، کہتے ہیں کہ اس کو وراق کیوں کہا جاتا ہے، انام جو ہے یہ مخلوق کو کہا جاتا ہے، اسی ہو گیا اس کا ایک عقیدے میں بھی انام کا لفظ آتے ہیں، پھر وہاں پر تشریح کریں گے، النام جو ہے یہ کیا ہے، مخلوق کو کہا جاتا ہے، یہ مخلوق کا سردار حجت الاسلام، یہ تو میں نے بتا دیا، اسلام جو کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا نام ہے، ابو جعفر یہ تو ان کی کنیت ہے، الوراق، وراق میں اختلاف ہے کہ اس کو وراق کہا جاتا ہے، یہ ورق کون سے ہے نا، کاغذ کو، پیپر کو کہا جاتا ہے، پیج کو کہا جاتا ہے، یا یہ تو اس کو وراق کسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ روپے پیسے والا تھا، اسی وجہ سے اس کو وراق کہا جاتا ہے، یا دوسرا یہ کہ وہ کاغذ بیچنے والا تھا، کیا ہے، کاغذ بیچنے والا تھا، اسی وجہ سے اس کو وراق کہا
کہا جاتا ہے یا کاغذ بنانے والا تھا یعنی کاتب تھا, صحیح ہے, کاتب تھا یعنی لکھنے والا تھا, اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے, وہ کہا جاتا ہے, یعنی یا تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مالدار ہوگا یا اس کا کاغذ وغیرہ کا کاروبار ہوگا یا خود جو ہے وہ لکھنے والا ہے کیونکہ اس نے بڑی بڑی کتابیں جو ہے قلم سے جو ہے لکھے ہے, تو اس وجہ سے اس کو وراقوں کہا جاتا ہے. طحاوی یہ تو طحا کے بستی کے رہنے والے ہیں, المصری مصر کے رہنے والے, اسی وجہ سے. پیج نمبر بتا دیں, ہاں سے پڑھیں, پیج نمبر بتا دیں. پیج نمبر بک سے میں نے کہا پڑھیں اگر تو پھر پیج نمبر بتا دیں. بالکل شروع والا پیج ہے. اچھا میں اس میں دیکھوں, ہاں کتاب سے پڑھ رہی ہے لیکن میرے پاس وہ نہیں ہے, پی ڈی ایف میں کھلتی ہوں. اللہ کی بات شروع ہو. اچھا یہ آپ لوگوں کی کتاب میں نہیں ہے, ایسے میری کتاب میں ہے لیکن آپ لوگوں کی کتاب میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک, میں وہ کہ اپنی کتاب کا وہ بھیج دوں گی, پیج جو ہے فرنٹ پیج بھی بھیج دوں گی, پھر وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیں. صحیح ہو گیا. تو دیکھو هذا ذکر بیان عقیدہ اہل سنت والجماعت على مذهب فقهاء ملت ابي حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي وابي يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري وابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم اجمعين. یہ کہتے ہیں هذا ذکر بیان عقیدہ اہل سنت والجماعت, کہ یہ ذکر جو ہے یہ کیا ہے, اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بیان میں ہے. صحیح ہو گیا. جو کس کے ہے, امام ابو حنیفہ یعنی نعمان ابن ثابت الکوفی اور ان کی دو شاگرد ابو یوسف جس کا نام یعقوب ابن ابراہیم الانصاری تھا, اور اس طرح امام محمد رحمۃ اللہ جس کا ابو عبداللہ محمد ابن حسن الشیبانی, یعنی ان تینوں کی مذہب سمجھے, ان تینوں کی مذہب پر جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کا یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوگا, ذکر ہوگا. تو یہ ان تینوں کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کے اندر ہے. البتہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ استاد ہے, اور اس کے بعد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں جو ہے یہ انہی کے کیا ہے, شاگرد ہے. تو اس کا جو ہے کیا ہوتا ہے, تو انہی ان تینوں کے بارے میں جو عقائد ہے, امام ابو کیا ہے, ابو موسیٰ الاشعری کے بارے میں نہیں ہے یہ کتاب, بلکہ ابو منصور ماتریدی کی جو عقائد ہے جو کہ ہمارے احناف جو ہے اس کا تقلید کرتے ہیں, تو اسی کے بارے میں جو ہے یہ کیا ہے کتاب لکھا ہوگا. وما یعتقدون من اصول الدین و یدین الدین, یہاں سے جو ہے انشاءاللہ کتاب شروع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز جو ہے کل بدھ کا دن ہے جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز پھر کل جو ہے وہ کتاب ہم شروع کریں گے. باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر آپ پوچھ لیں, ورنہ اسی پر اکتفا کریں گے. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.